پاکستان میں اس وقت سیلاب اور بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں لسبیلا، خوزدار، زیارت، سبی، کلات، کوئٹہ، لورالائی، بارخان اور موسیٰ خیل کے اضلاع تباہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، لیا اور سندھ کے تمام نشیبی اضلاع جن میں خیرپور، دادو، نواب شاہ، لاڑکانہ تباہی سے دوچار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر 2 یا 3 سال کے بعد ہمیں ایسی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں NDMA اور صوبوں میں PDMA قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ادارے تو قائم ہیں، لیکن افسوس یہ ادارے نان پروفیشنل لوگوں کی وجہ سے سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں۔ آج مجھے بات کرنی ہے توسا کی۔ ہاں، وہی توسا جو کبھی قلت آب کا اتنا شکار ہوا کرتا تھا کہ جب 1951 میں اس کا نام سنگھر سے بدل کر سرائکی زبان کے لفظ تیس یعنی پیاس کی نسبت سے توسا کر دیا گیا، تو یہ وہی پیاسا توسا آج اتنا سیراب ہو گیا ہے کہ خود اسی کی سیرابی اس کے مکینوں کی موت کا پیغام بن چکی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جنگل سے کسی نے کہا، تمہیں ایک انسان کاٹنے آ رہا ہے۔ جنگل نے کہا، نہیں کاٹ سکتا۔ پھر کہا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا بنا ایک تیز دھار کلہاڑا ہے۔ جنگل نے پھر جواب دیا کہ نہیں کاٹ سکتا۔ پھر کہا گیا کہ اس کلہاڑے میں تمہارے ہی جنگل کا بنا ہوا، تمہارے ہی جیسا لکڑی کا بنا ہوا دستہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس پر جنگل نے کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ میرے مارنے والوں میں میرے اپنے شامل ہو گئے ہیں۔ پورے توسا شریف کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کو مارنے والے اسی کے وسیب کے 4 بندے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سیلاب تو نہیں دیکھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے کبھی سیلاب دکھائے بھی نہ۔ لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سیلاب کے متعلق سنا ضرور ہے۔ میں سیلاب زدہ لوگوں کے دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اگر کسی غریب کی کل متاع ایک گائے، ایک بکری یا چند مرغیاں ہوں، یا کچی کوٹھڑی میں پڑا وہ صندوق جس میں غریب عورت نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھی ہو، اور اچانک اللہ کا حکم آئے اور سب کچھ سیلاب میں بہہ جائے، تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس وقت توسا شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ تحصیل توسا کی سرکاری انتظامیہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ مورخ لکھے گا کہ جب توسا شریف کے 200 دیہات سیلاب کی زد میں آ گئے تھے، شیر خوار بچے موت کے منہ میں آ گئے تھے، لوگ بے یار و مددگار سڑکوں پر پڑے تھے، سیلاب سے درجنوں بستیاں صفحۂ ہستی سے مٹ چکی تھی، متعدد افراد سیلابی ریلے میں جان کی بازی ہار گئے تھے، گھر ڈوب گئے تھے، بچے بہہ گئے، اور اس وقت ہمارے سیاستدان سیاست کھیل رہے تھے، اور ہمارا میڈیا اس سیاست کے کھیل کو دکھا رہا تھا، اور اس بکاؤ میڈیا کو اگر نظر نہیں آیا تو وہ بلوچستان کے اضلاع، سندھ کے اضلاع اور جنوبی پنجاب کے اضلاع نظر نہیں آئے جو سیلاب سے تقریباً 80% متاثر ہوئے۔ نون لیگ، کاف لیگ، PTI سبھی جیت رہے ہیں۔ اگر کوئی ہار رہا ہے تو وہ ہے پاکستان۔ اگر کوئی ہار رہا ہے تو وہ سندھ کے وہ نشیبی علاقے، وہ نشیبی اضلاع جہاں سیلاب کی صورتحال ہے۔ اگر ہار گیا تو میرا توسا ہار گیا۔
بلوچستان ہار گیا، جنوبی پنجاب ہار گیا، پاکستان ہار گیا، یہ سیاستدان جیت رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ کدھر ہے وہ میڈیا جو کسی بڑے شخص کے پالتو کتے کی موت کو بھی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرتا تھا؟ کدھر ہے وہ میڈیا؟ وہ میڈیا کدھر ہے؟ آنکھیں کیوں چرا رہا ہے؟ کیا توسا کے لوگ پاکستانی نہیں؟ بکاؤ میڈیا کے ایک چینل سے نیوز بریک ہوتی ہے کہ عمران خان کے خلاف 3 رکنی لارجر بینچ آج توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا، تو کبھی دوسرا ٹی وی چینل یہ خبر دیتا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز اور فضل الرحمان سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ یہ کب تک سیاست کھیلیں گے؟ اور یہ بکاؤ میڈیا کب تک ان کی سیاست دکھائے گا؟ ہمیں حکومت سے، میڈیا سے کوئی امید نہیں، ہمیں اپنے رب کریم سے امید ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم سے کہ اے نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دینے والے رب، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، اپنی مخلوق کو غرقابی سے بچا لے۔ اور میں آخر میں بھائی فیصل محمود کے شعر کا سہارا لوں گا۔ میں کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہا، میری جانب کوئی دیکھتا کیوں نہیں، میری جانب کوئی دیکھتا کیوں نہیں۔